बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम मुसलमानों की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब और सबसे मुक़द्दस किताब जिसे हम कुरान पाक कहते हैं, जिसे अल्लाह का कलाम भी कहा जाता है, हम उससे बहुत दूर हैं। और ना सिर्फ दूर हैं, हम उसको मुक़द्दस किताब समझकर एक अलमारी में रख देते हैं, उसको चूमते हैं, इबादत के लिए उसको पढ़ते हैं। या फिर अगर कोई मैयत हमारे सामने पड़ी हो, कोई मर रहा हो, तो उसकी आसानी के लिए हम तिलावत कर देते हैं, कभी उसके सवाब के लिए हम तिलावत कर देते हैं, और कभी घर में बरकत के लिए उसकी तिलावत करते हैं। लेकिन जिस ज़बान में हम उसको पढ़ रहे होते हैं वो ज़बान हमें नहीं आती होती, और हमें कुछ मालूम नहीं होता कि क्या कहा जा रहा है और उसका मफ़हूम क्या है। और यही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। कोई भी ज़बान जो हमें ना आती हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, और अगर मैं चाइना में बात करना शुरू कर दूँ, आप चाइना की ज़बान नहीं जानते, या मैं पश्तो पे शुरू कर दूँ और आप पश्तो नहीं जानते, तो आपको मेरी कोई भी बात समझ नहीं आएगी। मेरी बात सिर्फ वही समझ सकेगा जिसको उर्दू आती है या जो उर्दू अंडरस्टैंड कर सकता है, दूसरे को मेरी बात समझ नहीं आएगी। तो यही हमारी बहुत बड़ी गलती है आजकल के मुसलमानों की, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानियों की, जो अरबी नहीं जानते, जो अजमी हैं और उनको उर्दू आती है या कोई और ज़बान आती है। मसलन दुनिया में लोग इंग्लिश भी जानते हैं, पश्तो जानते हैं, पंजाबी जानते हैं, अरबी के अलावा कोई भी ज़बान, तो वो जब भी कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान का जो असल मकसद है उसको वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे। बेशक सवाब के लिए उसको पढ़ना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है, उसको मुक़द्दस किताब भी समझना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। मगर जो असल मकसद है इसका, कुरान का, वो क्या है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे हम ज़िंदगी में कामयाब हरगिज़ नहीं हो सकते। वो जिस तरह इकबाल ने कहा था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। ये जो कुरान को तर्क करना है, इसका दरअसल मकसद इकबाल यही फरमा रहे हैं कि हम असल मकसद से दूर हैं, यानी कुरान से जो चीज़ असल में हासिल करनी चाहिए थी हम उससे कोसों दूर हैं और हमें पता ही नहीं है। तो आज अभी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम ये जान लें कि कुरान का मकसद क्या है। मेरे पास तर्जुमा है आयात का। तर्जुमा मैंने सिर्फ़ इसलिए रखा है कि मैं भी अरबी को ज़्यादा नहीं जानता और आप भी शायद ज़्यादा नहीं जानते होंगे, तो उर्दू ज़बान हमें आती है तो जो मुस्तनद तर्जुमा है यकीनन वही हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमें समझ तो कम से कम आए। क्योंकि जिस ज़बान में बात हो रही हो वो ज़बान अगर हमें आती हो तो तब भी उसका मकसद है, वरना वो बातचीत फ़ुज़ूल है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ीह करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। यानी ये जो अल्लाह ने आयात हम तक नाज़िल की, बहुत बार अल्लाह कुरान में ये कहता है कि इसका मकसद क्या है कि तुम लोगों की रहनुमाई की जाए, तुम लोग इससे हिदायत हासिल करो, तुम लोग गलत रास्ते के ऊपर ना चलो बल्कि नेक लोगों के रास्ते पर चलो। जिस तरह हम कुरान का आगाज़ ही देखते हैं तो अल-हम्द शरीफ से होता है, सूरह फातिहा से होता है, तो उसमें भी अल्लाह ताला हमें दुआ से कहते हैं कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया। तो मकसद इसका क्या है? हिदायत है। कुछ सिफ़ात हैं जो कुरान के अंदर से यहाँ पर मैंने रखी हैं, उनका मकसद सिर्फ़ ये था कि आपको बावर कराया जाए कि कुरान का मकसद हमारी ज़िंदगियों में क्या है। जिस तरह एक लफ्ज़ कुरान में यूज़ हुआ अल फुरकान, इसका माना है हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमें कहीं कन्फ्यूजन हो कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, तो वहाँ हमें कुरान का सहारा लेना होगा। और आगे चल के एक और लफ्ज़ यूज़ होता है, ये भी कुरान की सिफ़ात में से हैं, अल हुदा, यानी मुकम्मल रहनुमाई और हिदायत। यानी कुरान का मकसद क्या हुआ? हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला, पहले मैंने बताया, और दूसरा मुकम्मल रहनुमाई और हिदायत। आगे एक और लफ्ज़ है अज़्ज़क्र,
اس کا معنی ہے نصیحت یا یاد دہانی. سم ٹائم کسی کو بات سمجھانے کے لیے پرانے قصے بیان کرنا، جس طرح قرآن میں بار بار ایسا ہوا بھی تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں. اور ایک اور چوتھا اس کا مقصد دیکھیں یا صفات میں سے دیکھیں، الامثال، مثال کے ساتھ وضاحت. کتنی خوبصورت چیز ہے اگر آپ قرآن کو پڑھیں لیکن اپنی زبان میں پڑھیں، اس زبان میں جو زبان آپ کو آتی ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا رہا ہے. جس طرح آپ کا گھر کا کوئی سربراہ ہے تو وہ آپ کو نادان چونکہ سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کوئی غلطی نہ کر بیٹھے، تو وہ بات بات پہ آپ کو نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے کچھ مثالیں دے کے تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو. اور ایک آخری جو میں نے یہاں پہ صفت رکھی ہے وہ ہے زدتہم ایماناً، ایمان میں اضافہ کرنے والا. یعنی جو مومن ہیں اگر وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھتے ہیں، فہم اور عقل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. جس طرح ایک اور جگہ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کہتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اللہ ایک تو یہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے. دوسرا میں نے کہا حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے بھی قرآن کا مقصد ہے، ہمیں اس کو اس لیے پڑھنا ہے. نصیحت کے لیے بھی ہمیں پڑھنا ہے، ہدایت اور رہنمائی چاہیے تو پھر بھی پڑھنا ہے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر چھوٹی چھوٹے واقعات سنا کر ہمیں سمجھاتا ہے تو اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہو سکتی. اب ہم میں مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے، قرآن کا اگر ترجمہ تم ڈائریکٹ پڑھو گے تو تم کو سمجھ نہیں آئے گی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ میں نے ابھی آیت پڑھی کہ اللہ نے کہا کہ اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا، یہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. تو قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے انتہائی آسان ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں ترجمہ تو آپ کو اپنی زبان میں، چونکہ وہ ہے ظاہری سی بات ہے آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کو فوری وہ بات سمجھ آ جائے گی. ہاں اس پہ کچھ آیات ایسی ضرور ہیں جو دوسری آیت کے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی. یہ ایک اور ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کروں گا، کیونکہ آج مقصد صرف یہ تھا کہ ہم قرآن کا جو نزول ہے، قرآن کا جو مقصد ہے ہماری زندگیوں میں، عام انسان کی زندگی میں، وہ بیان کیا جائے. تو عام زندگی میں اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان گمراہ نہ ہو بلکہ وہ ہدایت پالے. جس طرح وہ اقبال نے کہا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زبانیں میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو آج کل یہ جو فرقہ بندی میں ہم بٹے ہوئے ہیں، مختلف فرقے ہیں، لوگ الگ الگ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم قرآن کی اصل روح سے دور ہیں. اور میں نے سٹارٹ میں بھی بات کہی تھی کہ قرآن کی اصل روح تک ہم اس وقت پہنچیں گے جب ہم اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے. جب ہم اس کو عربی میں پڑھیں گے تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ہاں اگر ہم عربی جانتے ہیں اور اچھے سے جانتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہم نے اس کو کسی استاد سے پڑھ لیا ہے، یعنی دیکھ کے پڑھنا. اب قرآن کو زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، جس طرح نماز عربی میں پڑھتے ہیں تو قرآن کو بھی عربی میں پڑھتے ہیں، تو وہ چلیں ہم تلفظ تو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن کہا کیا جا رہا ہے وہ ہم نہیں سمجھ پاتے. کیوں؟ چونکہ اس زبان کا معنی و مفہوم ہم نہیں جانتے. یا تو آپ عربی کو اس طرح سیکھیں کہ آپ کی مکمل گرپ ہو جائے، پھر قرآن کو پڑھیں تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. یا پھر اپنی زبان میں پڑھیں. اگر آپ اردو اچھی جانتے ہیں تو اردو میں اس کو پڑھیں، اگر آپ انگریزی اچھی جانتے ہیں تو اس کو انگریزی میں پڑھیں. ایک اور چیز اس میں آپ کو واضح کر دوں کہ جب آپ اس کو اپنی زبان میں پڑھیں گے تو بہت جلدی آپ اس کو مکمل کر لیں گے. میں جب عربی میں پڑھتا تھا قرآن تو مجھے یاد ہے کہ ایک سپارہ، ہم جانتے ہیں 30 سپارے ہیں، ایک سپارہ پڑھنے کے لیے بڑا وقت لگتا تھا مجھے. لیکن جب میں نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، صرف ترجمہ،
اردو کے اندر، تو مجھے پتہ چلا کہ میں ایک دن میں یعنی آدھے پونے گھنٹے کے اندر ایک سپارہ بآسانی ختم کر سکتا ہوں۔ اور دوسری سب سے خاص بات یہ تھی کہ جو میں اس کو پڑھتا جا رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ قرآن میرے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، مجھے مشورہ دے رہا ہے۔ تو جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور فہم اور عقل کے ساتھ پڑھیں گے، اپنی زبان میں اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن بار بار ہر قدم پر آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، آپ کو ہدایت دے رہا ہے، آپ کو مشورہ دے رہا ہے اور آپ کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کو مشکل نہیں بنایا، آسان بنایا ہے، لیکن یہ اس بندے کے لیے آسان ہے جو اس کو اپنی زبان میں پڑھتا ہے، دوسرے کی زبان، اور وہ بھی ایسی زبان جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اس میں پڑھیں گے تو ثواب تو آپ کو مل جائے گا، لیکن ہدایت اور رہنمائی سے آپ دور ہو جائیں گے، اور اصل مقصد ہی قرآن کا یہی ہے۔ تو امید ہے سامعین آپ یہ سمجھے ہوں گے کہ قرآن کا دراصل مقصد کیا تھا، اور آج سے آپ یہ تہیہ کریں گے کہ آپ اپنی زبان میں مستند ترجمہ لے کر اس کو پڑھیں گے، اور اگر آپ اصل روح تک پہنچنا چاہتے ہیں، عربی میں ہی اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر کچھ عرصہ مدرسے میں جائیں، کسی ایسے عالم کو پکڑیں، کسی ایسے استاد کو پکڑیں جس کو عربی آتی ہو، عربی سیکھیں، اس کا معنی اور مفہوم سیکھیں، پھر اس کو عربی میں پڑھیں، تاکہ جب آپ ایک آیت پڑھ رہے ہوں تو آپ کو مکمل اس کی سمجھ آئے، اور یہی قرآن کا مقصد ہے۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔